happy, really wonderful lecture by Dr. Gore and Dr. Nimra. Almost all aspects regarding this depression has been covered if you concentrated properly and listened properly. Now, I will give you only a brief summary of that, and in a very simple words and with stories of 2 or 3 people. جس طرح میں نے کہا ابھی کہ تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں، تو یہ ایک کیپشن ہے ان کا. تو دیز پیپل who suffer from depression really they suffer in silence. انہوں نے کتنا خوبصورت کہا کہ وہ اسٹیرائڈ کا تو آپ نے پکڑ لیا سائیکوسس کو، تو اس کو کون بیچارے کو لے کے آئے گا جو بیٹھا ہوا ہے، جو بے یارو مددگار فیل کر رہا ہے. ڈپریشن میں اسٹیج پہ آ کے لوگ اپنے آپ کو بے یارو مددگار کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ریلیٹیوز کو کہتے ہیں کہ یار ہمیں علاج کے لیے نہ لے کے جاؤ، یار ہمیں نہیں ہے ضرورت علاج کی، تو ہمیں جس طرح ہیں وی آر ویری ہیپی، ہمیں اسی طرح ہی رہنے دو، گزرنے دو، گزارنے دو، دنیا سے جانے دو. تو 2 ہی پہلو اس کے جو ہیں نا وہ انتہائی خطرناک جو ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کیے ہیں ڈاکٹر صاحبان نے، کہ ایک سوڈو ڈیمینشیا کا، اور دوسرا اسپیکٹ جو اس کا سب سے برا ہے دیٹ از سوئسائڈل. آلتو سم پیپل آر ان دی ورڈ سیئنگ کہ سوئسائڈالوجی از اے سیپریٹ سائنس، بٹ جس طرح ڈاکٹر نمرا نے بھی کہا کہ وہ جو ہے میجورٹی آف جو ایڈولیسنٹس ہیں سیکنڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ. آپ ینگ دیکھیں لوگوں کو، تو ینگ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سوئسائڈ کر جائیں، جس کی میں 2 ایگزامپلس بھی آپ کو لیٹر آن دوں گا. اور پھر وہ اس جو اولڈ ایج ہے، جو وقت اور عمر گزرتی جاتی ہے ایک مٹھی اور پرابلم کی بڑھتی چلی جاتی ہے، ایک مٹھی جو ہے کیا ہوتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. دیٹس وائی کہ ود ایڈوانسنگ ایج ڈپریشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس. اینڈ نیچرلی ان فیمیلز اٹ از ایون مور بیکاز دی برڈن اوور فیمیل از ٹو مچ. وہ گولڈ برگ نے ایک اسٹڈی انٹرنیشنلی کنڈکٹ کی تھی جس کے اندر وہ لیٹر پبلش بھی ہوئی، WHO میں بھی گئی. تو اس میں کہا کہ اگر ایک فیمیل ہے اور اس کے 3 بچے ہیں اور وہ 10 سال سے چھوٹے ہیں، تو اس کو ڈپریشن کا مریض بنانے کے لیے کسی چوتھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچیں ذرا کہ کیوں اس نے یہ اسٹڈی کے کنکلوڈ کیا، کیا فنڈامنٹل ہیں، کبھی اس پہ غور نہیں کیا. اور پنجاب کے اندر تو زیادہ گیس سنڈروم چلتی ہے، گولا. ڈاکٹر صاحب میرے اندر تو گولا پھرتا ہے، گیس کا گولا، یا دماغ جو ہے لوگ کہتے ہیں جل رہا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی وہ شوہیں دکھا رہے تھے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کے اوپر اگر بولنا چاہوں تو مجھے کوئی 100 دن چاہیے. یہ کچھ انہوں نے دکھا دیا ہے، میں اگر اس کے اوپر بات کروں، اتنا کنسائزلی انہوں نے آپ کو وہ نالج ٹرانسفر اور ڈلیور کرنے کی کوشش کی ہے. تو جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گھر میں، سوسائٹی میں، یا کسی جگہ، یا کلینک پہ، یا ورک پلیس پہ، تو آپ نے اپنی آبزرویشن کو ذرا بڑا کھلا رکھنا ہے. کس طرح کھلا رکھنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے، جی ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھ جائیں آ کے. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے بندہ اپنی آبزرویشن کو کھلا رکھے. اس کی سب سے پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں اس کی آبزرویشن میٹ کریں، اس کی جو انٹر ہو رہا ہے. یوزلی میں کہتا ہوں یار کہ اگر مجھے پیشنٹ آ کے بیٹھا ہے اور بیٹھ کے مجھے امپریشن نہیں ملا، فرسٹ امپریشن بیماری کا، تو پھر مجھے سوچنا چاہیے پریکٹس کے اوپر. بات کرنے سے پہلے میرا ایک امپریشن بنے، پھر اس کی وہ گفتگو مینٹل اسٹیٹ اپنی ایکسپلین کرے، پھر ہم اس مینٹل اسٹیٹ کے اوپر آگے چلیں، تو پھر بات جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ بن جاتی ہے. تو آپ اس کو دیکھیں تو وہ بیچارے نے کپڑے بھی ٹھیک نہیں پہنے ہوں گے،
اس کے ساتھ ریپو بلڈ کریں گے، پور ریپو بلڈ ہوگی ان کی. موسٹلی بات کر رہے ہیں وین وی ٹاک اباؤٹ دی ڈیزیزز وی ٹاک موسٹلی لوگ کس طرح سے آتے ہیں ان کے. تو وہ آپ کا آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں گے، پور آئی کانٹیکٹ ہوگا، مینٹین نہیں کرے گا نا، وہ بیچارہ نیچے ہی دیکھے گا. آپ بار بار بلائیں گے، پاورٹی آف اسپیچ ہوگی اس کے اندر، کم بولے گا، وہ لفظ کم بولے گا، اس کی ٹون کم ہوگی، سلو ہوگی اس کی ٹون. اس کے آئی لیش دیکھیں گے، آئیز میں وہ رونق نہیں رہی ہوگی، اس کے کریزز دیکھیں گے، کریزز بنے ہوں گے اس کے. لتھارجی جس طرح انہوں نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، نقاہت ساری جھلک رہی ہوگی اس کے اندر سے. جب آپ پھر آگے چلتے ہیں، اس کی آبزرویشن آپ نے کپڑوں کی کر لی، وہ کر لی، پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب نہانے کو تو دل ہی نہیں کرتا میرا. جب آپ آگے گفتگو سے چلتے ہیں تو اس میں دونوں میں، فارم میں، فارمیٹ میں، کانٹینٹ میں، تینوں ہی اس کے بڑے پور ہوئے ہوں گے، اس کے جو ہے کانٹینٹ وغیرہ جو ہے. پھر آپ آگے چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اچھا یار آپ ایک سسٹم بنائیں آپ کہ جب بھی آپ نے پیشنٹ کو دیکھنا ہے یا آپ نے کوئی لیکچر ہے بتانا ہے، جس طرح انہوں نے کتنی سمٹری سے بات کی ہے، تو اوپر سے چلیں آپ، موٹی موٹی چیزیں دماغ میں تاکہ کوئی مس نہ ہو. پہلے آپ نے اس کا دیکھ لیا، اس کا سارا یہ سارا کچھ، اس کا نہایا دھویا ہے نہیں نہایا، کپڑے پہنے ہیں زبردستی پہنا کے لائے ہیں، کس طرح سے کرے ہیں. پھر آپ گفتگو دیکھیں اس کی، اس گفتگو پھر آپ نے دیکھا سلو ہے، پھر آپ اس سے سلیپ پوچھیں گے. تو نمبر آف پیشنٹ میں یا تو سلیپ بڑی ہوگی یا کم ہوگی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر بڑھ گئی ہے اور کم ہو گئی ہے، پھر آپ نے کیا دیکھنا ہے، اس کی کوالٹی آف سلیپ کیا ہے، اس کی کوانٹٹی آف سلیپ جو ہے وہ کس طرح کی ہے، کہ وہ سکون میں آتا ہے کہ نہیں آتا. پھر آگے تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں، ذرا جلدی میں کروں گا کیونکہ پہلے ہی آپ تھوڑا تھک گئے ہیں. تو میں پھر کیونکہ آپ کو بتانا بھی ہے، دو ایگزامپلس بھی کیسز کی دینی ہے. تو پھر موڈ پہ چلے جائیں آپ. موڈ کے اندر کا کارڈینل فیچر آپ کو ملے گی کہ میں تو خوش رہ ہی نہیں سکتا، میری سوچ ہی نہیں ہے خوش رہنے والی. زندگی تو پوچھتے ہیں تو بیزار ہے ڈاکٹر صاحب، لاسز ہی لاسز ہیں زندگی میں، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، کچھ پلے نہیں پڑا. تو ٹنل ویژن ہو جاتا ہے. اس کو یوزلی اسپیک ہے ٹنل ویژن، یوں کر کے یہاں کی چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی، اندر سے وہ ایک ہی چیز نظر آتی ہے. اس کو یوزلی آئی سے کہ ٹنل ویژن ہو جاتا ہے. اور ٹنل ویژن کے اندر ان کو صرف نیگیٹو نظر آتا ہے، پازیٹیو سارا ان سے چھن جاتا ہے. خوشی کا نیورو ٹرانسمیٹر ابھی ڈاکٹر نمران نے ہسٹامین بتایا، طاقت کا بتایا نار ایپینیفرین ہارمون فار فائٹ اور فلائٹ. پھر زیادہ جوش والا ہارمون بتایا ڈوپامین. تو وہ سارے ڈوپامین کم ہو گیا، ریٹارڈڈ ڈپریشن میں چلا گیا، ہسٹامین کم ہوا، خوشی چھن گئی. نار ایپینیفرین کم ہوگا، مقابلے کے لیے وہ ختم ہو گیا، مقابلے نہیں کر سکتا. تو مزاج اس کا وہ نیچے آتا گیا. وہ پھر آگے آپ نے اس کو مزاج اس کا دیکھا، گلٹ فیلنگ آ جائے گی. چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو لگے کہ بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں میں نے، بہت بڑے بڑے، یہ تو اب میرے سے تو یہ دنیا میں تو نہیں، تو بہتر ہے آئی شوڈ مطلب اینڈ اپ مائی لائف. یہ دیکھو میں نے ایسے کیا تھا، 10 دن میں نے بل لیٹ کروایا تھا. ویسے آج کل تو اتنا بل آ رہا ہے تو لوگ جو ہے نا وہ نہ لیٹ کروا سکتے ہیں، نہ بے شمار لوگ آتے ہیں ڈپریشن کے ساتھ بل پکڑ کے مانگنے والے. دوسرے یار بل ہی نہیں دیے جا رہے لوگوں سے، لوگوں کے اپنے جو ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ نیگیٹو کی طرف جا رہی ہے. سوچیں جب آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں تو تھاٹس اس کے سارے ڈیلوژنز نیگیٹو کے بہت بڑے بڑے سارے. سم ٹائمز ان سم پیپل اریٹیبلٹی بھی آ جاتی ہے، تلخی بھی آ جاتی ہے. ود ایج پیٹرن آف پریزنٹیشن آف ڈپریشن از ڈفرینٹ. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی بچوں کی طرف آ رہا ہے، بچوں میں زیادہ اریٹیبلٹی، ریسٹ لیسنس، یہ چیزیں جو ہیں ان میں. اور آج کل جو ہے جو پلے گیمز ہیں وہ اور ان کو اگریسو بنا رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچے نے گھر کی ہر چیز ہی تباہ و برباد کیا تھا. یار ایک ہی بچہ ہے میرا، یہ دیکھ لو کیا اس نے اشر کر دیا ہے. تو ان کے اندر آلریڈی لوگ اس کو چیزوں کو کنٹرول نہیں کرتے، ان کو بڑھنے دیتے ہیں چیزوں کو. اور بچوں کے ساتھ اسی طرح بڑوں کے اندر جو ہے لوگ جو ہے نا ان میں انسیٹسفیکشن کا، جس طرح میں نے کہا کہ لاسز کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں. وہ پازیٹیو پہلو جو ہے ٹنل ویژن کی وجہ سے پازیٹیو پہلو بھول جاتے ہیں کہ یہ پازیٹیو پہلو بھی کوئی ہے دنیا میں، کہ ہم خوش بھی رہ سکتے ہیں، ہمارے پاس اور راستے. ان کو کوئی راستہ اور نظر نہیں آتا. پھر وہ ان کے اندر، اور یہ واحد میں جو ہے بیماری ہے جس میں انسائٹ پریزرو ہوتی ہے موسٹلی، ورنہ آلموسٹ باقی بیماریوں میں انسائٹ نہیں رہتی. انسائٹ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈاکٹر صاحب ریکوگنائز کرنا کہ آئی ایم سک، اپنا انالیسس کرنا. اگر میں بیمار ہوں تو کیا میں حکیموں سے علاج کراؤں گا، کیا میں دم والوں کے پاس جاؤں گا؟
تو ہم گلوبلی پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ نے کس سے کروانا ہے اور کیسے کروانا ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں، کیا توقع کیا کرتے ہیں، امید کیا کرتے ہیں. تو دوسرا تو کہتے ہیں جی میں نے تو گولی کھانی نہیں ہے، میں نے تو علاج کروانا ہی نہیں ہے، نہ میں نے رہنا ہے. تو اس طرح وہ لوگ جو ہیں زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں اور ان کا سپورٹ سسٹم جو ہے باقی بھی ہمارے معاشرے میں کم ہوتا ہے. تو وہ پھر میں یوزولی دے سفر ان سائلنس. تو ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے نا یہ اتنی بہت ہمارے معاشرے کی اتنی پور ہے کہ وی نیور سے سوری اوور دی تھنگس. اپنے جھوٹ پہ جھوٹ کو لیتے چلے جاتے ہیں بٹ ایک ورڈ نہیں سکھایا جاتا سوری. سے سوری جہاں کہیں غلطی ہو گئی، جہاں کمی ہو گئی، جہاں کوئی چیزیں ہو گئی کہ اس سے چیزوں کی مرمت کی جائے. اب میں آ رہا ہوں جس طرح میں نے کہا چیزیں تو انہوں نے تھیری میں بہت کور کر لیں. سائیکو فارماکالوجی تو پڑھاؤں گا تو بہت پڑھاؤں گا اور پھر وہ لمبی ہو جائے گی، کوشچن کریں گے تو آنسر آئے گا. تو میں دو آپ کو صرف دکھانے لگا ہوں جو آپ بیتیاں ہیں، بلکہ تین. ایک تو آپ نے ڈرامہ دیکھا ہوگا الن اور ننے کا، تو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی تو وہ تو جتنا ہنساتا تھا ننا اتنا تو کوئی بھی نہیں ہنساتا تھا. تو کیسے مرا؟ سوئسائڈ کی، پسٹل سے کی، مر گیا. شادیاں بھی کی تھی، 2-3 انجوائے کر رہا تھا. تو جو ڈاکٹر عمران نے کہا کلرز آف لائف، جو کلرز آف لائف ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. کلر آف لائف کیا ہے یار؟ خوش رہنا، پھولوں سے کھیلنا، کپڑے سے خوبصورت پہننا، خوبصورت نہانا، خوبصورت خوشبو لگانا. تو جب وہ کہتا ہے اس کی دلچسپی ہی ختم ہو گئی ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا اٹھنے کو، میرا دل ہی نہیں کرتا ہلنے کو، پڑے رہنا ہے میں نے اس کو. تو وہ جو ہے تو اس کی 3 قسمیں جو ہے ریٹارڈنٹ کی طرف چلا گیا پیشنٹ، تو وہ 4 پہ نہیں چھوڑتا اتنی جلدی. اور اگر ایجیٹیشن کی تو بے جا چکر لگا رہا ہے، ایجیٹیشن کی طرف جا رہا ہے. تو آپ غور کریں کہ واحد ڈیزیز ہے جس کو کہا سوڈو ڈیمنشیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا آل فیکلٹیز آف مائنڈ جتنی بھی ہے، اٹینشن، کنسنٹریشن، شارٹ ٹرم میموری، لانگ ٹرم میموری، تھنکنگ، ایبسٹریکٹ تھنکنگ، کنکلوژن، فارمیشن، مطلب جتنے بھی پروجیکٹ فارمیشن پلاننگ سب ختم ہو گئی. کتنی بڑی مزری ہے زندگی میں. ایک بندہ جو سب کچھ کرتا ہے تو ڈیمنشیا اور سوڈو ڈیمنشیا یوں مرج ہوتے ہیں اس کے اندر. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، پھر میں آپ کو سمپل سی بات کروں گا کہ جب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ ڈیمنشیا ہے کہ سوڈو ڈیمنشیا، تو اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے انٹرویو کرتے ہیں تو جو سوڈو ڈیمنشیا میں جو ایموشنز ہوتے ہیں کچھ پریزرو ہوتے ہیں. جو ڈیمنشیا ہوتا ہے اس کے ایموشن جو ہے نا وہ کافی نیچے چلے جاتے ہیں. ایموشن جو ہے اس کے اندر 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. میں جو ڈیمنشیا والوں کو تو چونکہ فیلڈ تھوڑا ہٹ گیا میرا، تو ڈیمنشیا والے جو لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان سے کویشچنیں کریں گے وہ سڈنلی کیٹاسٹروفک ری ایکشن میں آئیں گے. یہ سڈنلی کم ان کیٹاسٹروفک ری ایکشن. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں آنسر نہیں دے سکتا، دے گو ٹوورڈ دی کیٹاسٹروفک ایجیٹیشن اینڈ اگریشن. بٹ جو سوڈو ڈیمنشیا والے ہیں وہ اس طرح کا ری ایکشن نہیں دیں گے. لہٰذا یہ ایک چھوٹا سا آپ کا ٹیسٹ ہے جو یوزولی میں اسٹوڈنٹ کو پہلے بتاتا تھا کہ یہ آپ کریں گے تو اس سے چیزیں جو ہے نا آپ ایک لائن جو ہے نا اس طرح کو ڈرا کر لیں گے. دوسری جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے سوئسائڈ. اور سوئسائڈ کو عامر صاحب ادھر آ جائے، کرسی آئیے، یہ ادھر آ جائیں 2 منٹ. ہاں جی یہ دیکھیں یہ پڑھی ہے ادھر جی ہاں. تو دوسرا ہے سوئسائڈ کا. سوئسائڈ کو آپ نے یار بہت ریکوگنائز کرنا ہے. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے ضرور پوچھنا ہے اور کسی کو لائٹلی نہیں لینا. کہ اگر کسی بندے نے کہا کہ یہ میں نے خودکشی کر لینی ہے اور میں نے یہ کرنا ہے، تو زندگی میں وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو اس کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا. ایوری ورڈ ہیز سگنیفیکینس ان لائف. جو کوئی بولتا ہے، ایک لفظ کوئی نکالتا ہے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، دیٹ ہیز گاٹ اے سگنیفیکینس. اس کو آپ نے وزن دینا ہے کہ جو نکال رہا ہے بات نہیں نکال رہا. ٹھیک سمجھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں نکلتی بات میں. بے شک ہے میں نے جھوٹ بولا تو مائنڈ میں کہیں نہ کہیں سسٹم چل رہا ہوتا ہے جو بات کو ادھر لے کے آتا ہے. لہٰذا کویشچن جب آپ کرتے ہیں یوزولی تو ڈائریکٹ یوزولی لوگوں پہ نہیں کرتے. اچھا آپ کیسے رہ رہے ہیں، آپ زندگی کو کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں رونق ہے کہ نہیں ہے،
کا کبھی خیال آیا کہ زندگی ختم ہو جائے تو یہاں سے بلڈ کرتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں پوچھنا خودکشی کا خیال آیا کہ نہیں، انہوں نے کہا تو نہیں آتا، سیدھا ڈائریکٹ کہے گا منو تو نہیں دے تو آتا بھائی، آہستہ آہستہ اس کو بلڈ کریں گے. یار آپ کو زندگی کیسی لگتی ہے، رہنا چاہتے ہیں، خوشبو ہے، رونق ہے، یا پھر کبھی زندگی تو کہہ کر نہیں میں مرنا تو نہیں، میرے خیال ایسے تو نہیں آتے، لیکن میں کہنا اللہ میاں منو مار دے، تو ایسے وہ گول مول کرے گا، پھر آگے چلے گا. کئی لوگ ہائیڈ کر جاتے ہیں چیزوں کو، اور ایک سوئسائڈل جیسچر ہوتی ہے اس کے اندر، وہ بعد میں وہ اس طرح میک کرتے ہیں، نارمل سے بھی اچھا بہیو کرتے ہیں، بٹ دے ہیو پلانڈ فار سوئسائڈل. اب اس میں دو چیزیں ہیں گفتگو کے لحاظ سے ویری سگنیفیکنٹ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ایک انتہائی پڑھا لکھا آدمی جو کہ میرے پاس آیا، اس نے ٹیلی فون کیا عید پہ کہ ڈاکٹر صاحب وہ میری ڈپریشن تو بہت سویئر ہو گئی ہے، تو میں تو زندہ نہیں رہنا چاہتا. میں نے کہا یار تم اتنے سالوں سے کر رہے ہو، تو مجھے فلو تھا، میں نے کہا یار مجھے داخل کر لیں عید کا دن. اب میں نے کہا یار اب یہ میں نے کہا اچھا تم ہاسپٹل میں آؤ، داخل ہو جاؤ. وہاں پہ وہ پریکاشنز کرتے ہیں سوئسائڈ کی. یہ وہ انٹرویو سیشن کیا اس کے ساتھ، تو اس کا بھائی تھا ساتھ. وہ اس کا بھائی کہتا ہے یار دیکھو اس کو ساری عمر تو میں اس کو پالتا رہا ہوں، دھیان کرتا رہا، اب یہ اس قابل بچے ہیں، اس کے کالج گوئنگ بچے ہیں، اب یہ اپنا دھیان خود کرے، اپنا یہ کرے وہ کرے. اس کے بھائی کی کو ایک لفظ، یہ ایک لفظ اس نے اس بات اس تک پہنچی تو اس نے کہا میرے بھائی نے کیا کہہ دیا کہ اب وہ بھی میرے ساتھ نہیں رہا، اب میرے بھائی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. ذرا غور کریں فکرے پہ. یہ مجھے اس کے فکرے یاد ہیں بندے کے، جو ہے نا وہ بندہ دنیا میں نہیں ہے، بہت اتنا کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے جتنا وہ خوبصورت تھا. وہ جو ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں وہ جو ہے وہ دنیا اپنا کہنے لگا کہ یہ جو ہے نا میں نے بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا میرا. اوکے ڈاکٹر صاحب ایسے کریں کہ میں نے ڈیوٹی لگا کے ڈاکٹر کی میں چلے گیا. پیچھے سے اس نے ان کو بہانہ کر کے وہ چھٹی لے کے چلے گیا وہاں پہ. اور یہ مجھے ابھی تک اس نے کہا کہ اب میرے بھائی نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے میرا. بعد میں مجھے خبر آئی کہ جی وہ چھت سے گر کے فوت ہو گیا. ایک سٹوری. دوسری سٹوری لوگوں کے ساتھ، لہذا لوگوں کی گفتگو پہ، ان کے الفاظ پہ مست دھیان کرا کریں. اپنی زندگی آپ کے پاس ہے، لوگوں کی زندگی، مریضوں کی زندگی ہمارے لیے بہت امپارٹنٹ ہے. اللہ پاک نے ہمیں یہ اگر چیز عطا کی ہے تو لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے، ڈاکٹروں کے اوپر، کہ ہم ان کی زندگی کی، ان کی بیماری کی، ان کو جان چھڑائیں، ان کی زندگی کا دھیان رکھیں. دوسری بات، میں آؤٹ ڈور پہ بیٹھا ہوا تھا، کام کر رہا تھا ایز اے کنسلٹنٹ. بھاگتی ہوئی ایک ینگ لیڈی میرے کمرے میں پکارتی ہوئی آ گئی. میں ینگ لیڈی آ کے بیٹھ گئی، ہائے بچا لو. اول تو اس کی سمجھ ہی نہ آئی، اتنا زور تھا اس میں، چنگی جاندار قسم کی بیٹی. میں نے اس کو کہا بڑی مشکل سے میں نے اٹینڈنٹ بلوا کے، وہ چونکہ مینیج نہیں ہو رہی تھی، میں نے انجیکشن لگا دیے. انجیکشن لگا کے تو وہ وہاں پہ کر رہی، وہ آدھے گھنٹے بعد سیٹل ڈاؤن ہوئی، بتا نہیں رہی تھی. کہتے میں نے مر جانا ہے ڈاکٹر صاحب، یا مجھے کسی اور جگہ پہ شفٹ کر دیں. خیر لیٹ میں نے انٹرویو کرتا رہا. وہ کہہ رہی لگی جی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں ایک دفعہ آپ کے پاس آئی تھی، ایپیلیپسی کی دوائی لے کے گئی تھی، ذرا غور کرنا ہے ان چیزوں پہ. میں نے کہا جی یاد ہے مجھے. تو میرے والد نے، میں صبح کمرے میں تھی تو اس نے کہا ناشتہ بنا دیں. وہ ناشتے میں 19-20 لیٹ ہو گئی تو اس نے میرے پیٹ میں ٹانگیں مار دی، یا دوائی کھا کے میرے سے دیکھے ایپیلیپٹک. ذرا آپ نیورولوجسٹ بیٹھے ہیں، ذرا غور سے دیکھنا. لوگوں کو بتایا کریں فیملی کو کہ دوائیاں جو ہیں کیا اثر کرتی ہیں، مریض کے اوپر کیا اثر کرتی ہیں، دوسروں کے اوپر کیا اثر کرتی ہے. تو وہ کھا کے میرے میں نقاہت تھی. میں کہا آئی انڈرسٹینڈ کہ تم یو آر سفرنگ فرام سم سارٹ آف لیتھارجی. کہتے ہیں جی ہوا نہیں، اس نے ٹانگیں ماری، مجھے بند کر دیا. میں ونڈو توڑوا کے تو بھاگ کے آئی ہوں، لگا میں نے مر جانا ہے، واپس نہیں جانا. آئی کالڈ MSO, so called. Nobody, they all refused. I called so many people. Then I felt ڈاکٹر صاحب یہ ابھی پڑھ رہے تھے گیریزن میں، تو ان کو لینے جانا تھا. میں نے ایک میری DMS تھی، اس کو ڈپیوٹ کیا کہ تم نے اس کے اوپر رہنا ہے میرے آنے تک. ڈاکٹر تھی وہ، نام تو یہ جانتے ہیں سارے، تو لہٰذا وہ نام لینا ذرا اچھا نہیں ہے. تو وہ اس کے اوپر تھی. اس نے اس کے جیب سے کاغذ نکالے، اس کے اوپر اس کے ٹیلی فون نمبر مل گیا. وہ پہلے دیتی نہیں تھی، اس نے نکال لیے بہانہ. اس کی بہن کو بلایا،
اس کی بہن کو بلا کے ہینڈ اوور کر دیا. میں واپس آیا بچوں کو چھوڑ کے, تو میں نے کہا تم نے ظلم کیا, تم نے بی بی کو مروا دیا. خیر میں نے اس کی کافی گوشمالی کی. لیڈی ڈاکٹر کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں. میں نے کہا آئی سے ٹو یو, میں نے کافی اس کی کلاس لی وہاں پہ. اب وقت گزر رہا, 4-5 دن آؤٹ ڈور میں بیٹھا تھا, تو ایک لیڈی آئی. ہاں جی میں آئی ہوں جی, فلاں بندہ ہے جی, ٹیچر اسکول چلاتے ہیں, ان کے حوالے سے میں آئی ہوں, تو وہاں سے علاقے سے آئی ہوں, بیگم کوٹ سے آئی ہوں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا وہاں سے اس کی بہن تھی, وہ اس کا کیا حال ہے؟ تو کہا ہاں ہے, آپ کو نہیں پتا؟ میں کیا وہ تو 3 دن ہوئے پہلے فوت ہو گئی. دس از سیکنڈ اسٹوری. یعنی الفاظ رویے لوگوں کے زندگیاں ختم کر جاتے ہیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں الفاظ کے اندر جادو ہے, الفاظ کے اندر ہی سب زندگی ہے, الفاظ کے اندر ہی موت ہے, اور الفاظ ہی آپ کو جنت میں لے جاتے ہیں, الفاظ ہی آپ کو دوزخ میں لے کے جائیں گے. یہ گفتگو ہے. لہذا اسپیچ از ویری امپورٹنٹ ان ڈپریشن. ٹو assess the mood, to assess the affect, this is very important. Thoughts, they are very important. ڈیلوژنس کو دیکھیں. باقی تو انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں, باقی چیزیں اسٹوری تو اور بھی بے شمار ہے میرے پاس دکھانے کے لیے. تو 2 اسپیکٹ زندگی کے یاد رکھیں. ایک تو اگریشن کی طرف لے کے جاتی ہے, ڈپینڈنگ اپان دی سچویشن, کہ بندہ کہاں پہ اور کس سے حالات میں چل رہا ہے. لہٰذا برن آؤٹ ہونے سے بچائیں اپنے آپ کو. جہاں کاروبار کر رہے ہیں ضرور ٹائم نکالیں ہفتے میں 1-2 دن, اور نہیں کہ اپنی ذات کے لیے نکالیں. کسی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں, ٹائم نکالیں, اپنی سیلف ریکوری میں آئیں, ادروائز یو ول بی برنڈ آؤٹ. لوگوں کو یوزلی آئی سے کیئر آف دی کیئررز. کیئر آف دی کیئررز کیا ہے؟ جو دوسرے کا کر رہا ہے اس کا دھیان کرو یار. اگر نہیں کوئی چل رہا اس کو موٹیویٹ کرو, اس کو لے کے آؤ ٹریٹمنٹ میں. زندگی اسی کا نام ہے, زندہ رہنا, ایک منٹ زندہ رہنا, اسی کا نام زندگی ہے. تو کسی کو نکالو. تو جو ڈپریشن میں جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں تو ڈاکٹر صاحب چل ہی نہیں سکتا, میں تو ہل ہی نہیں سکتا, میرے پاس تو طاقت ہے. دے آر ویری ٹرو. اس کا ڈوپامین نیچے گیا ہوا ہے, اس کا سیروٹونین نیچے گیا ہے, اس کے باقی لیول نور ایپینیفرین نیچے گیا ہوا ہے. تو وہ ہلے گا کیسے؟ کس چیز سے ہلے گا؟ اس کے یہ لیول اپ ہوں گے. پھر آپ انہیں ڈاکٹر صاحب نے ابھی سلائیڈ میں دکھایا کہ وہ ہائپو تھائرائڈزم ہے, اس کو دیکھیں. تھائرائڈ ہائپو میں 100% بیماری میں جاتے ہیں. وہ ڈرگ ایڈکٹ میرے پاس آتے ہیں, 100% ڈپریشن میں جاتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے میرے پاس پی ڈی کی بات کر رہے تھے, پارکنسونزم کی. وہ پیشنٹ آیا. اب دیکھیں کرائم یار لوگوں کا, دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں یار. پیشنٹ ہے, اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں بھائی, اس کو لینزاپین دیا ہوا ہے آپ نے, ساتھ آپ نے ایک اینٹی ڈپریسنٹ ٹھوک دیا ہے. پیشنٹ کو ای پی ایس آیا ہے, ساتھ آپ نے سینیمیٹ ٹھوک دیا ہے. اس کو کچھ اور ہوا ہے, ساتھ آپ نے کیمپرو ٹھوک دیا. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ واٹ آر دی ٹریٹمنٹ یو آر گیونگ ٹو دی پیشنٹ؟ تو اس کے لیے بڑا سائنٹیفکلی بات کریں. نہیں کہیں کر سکتے, چھوڑ دیں اس کو. جرت لائیں اپنے میں. میرے کئی نسخے ہیں جن پہ میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لکھتا. جرت لائیں, نو ٹریٹمنٹ. بھی بھائی ڈاکٹر صاحب دوائی, میں نے کہا نہیں ضرورت تمہیں دوائی کی, اور جہاں ضرورت ہے ٹھوک کے دیتے. تو دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ وہ جو اولڈ ایج میں جو ہے ٹریٹمنٹ دیکھیں. اولڈ ایج میں ویسے ہی 1/4 ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ڈوز 1/4 دیتے ہیں آپ, اور پھر اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیں, پھر بلڈ کریں. لوگ میرے پاس آتے ہیں جی سوتا نہیں ہے, دوائی دے دی, اگلے دن فون پہ فون آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب اٹھتا نہیں ہے. لہٰذا آپ نے میں نہیں ٹیسٹ دے رہا, پہلے سوتا نہیں یار, تم بھائی یار تمہیں عذاب ہے, پہلے سوتا نہیں تھا, تم کہتے اٹھتا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو مگروں لاؤ, اینو ایسی دوا دو, بیٹھا رہے. جب بیٹھا رہتا ہے ڈاکٹر صاحب اٹھتا. تو لہٰذا لاموں کے لیے تیار ہو جائے, پہلے اٹھتا نہیں ہے پھر بیٹھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنی سائنٹیفک اپروچ جو ہے, میتھڈالوجی, اس کو اس میں رکھیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہوپ فلی یہ چیزیں ساری آپ کو زندگی میں پے کریں گی. اگر آپ سنسیریٹی سے سوچ کے سمجھ کے چیزوں کو چلتے ہیں, بیماریوں کو صحیح انالیسس کرتے ہیں ان کا, تو یہ چیزیں ساری آپ کو بھی پے کریں گی, اور سارے پہ جو ہے آپ کے پیشنٹ کو بھی پے کریں گی. وہ بھی بہتر ہوں گے, وہ بہتر ہوں گے, آپ کو سکون ملے گا, آپ کو سکون ملے گا, آپ کے گھر والوں کو سکون ملے گا. تو جس طرح انہوں نے کہا کہ ٹینشن جو ہے یہ بیگم کی اور اس کی ٹینشن نہیں ہے, ویسے وہ بھی اس کے اوپر سوار کر لے, وہ بھی برابر ہی ہوتی ہے وزن کے حساب سے. تو چیزیں یہ ہے کہ یہ میں ایک زندگی میں ایک لفظ بولتا ہوں, وہ ہے سلوٹوجینک اپروچ. یہ یار یہ مسئلہ تو آ گیا نا, اب اس کا حل کیا ہے؟ دوسرا کہ حل ڈھونڈیں, آپ چیزوں کو نہ ڈھونڈیں بھائی لاس ہو گیا, فلانا کام چھوڑ کے چلا گیا. بھائی حل کیا ہے اس کا؟ بندہ بیمار ہو گیا, اس کا حل کیا ہے؟
دوسری زندگی میں ایک بات اور سیکھ لے کہ جس طرح یہ پڑے رہتے ہیں نیگیٹو میں، ڈپریشن والے، پرانی سوچوں میں ادھر ادھر. زندگی نام ہے ٹوڈے. کل کی میں جو گزرا ہے نا میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دیٹ از اے ڈیڈ ہارس. اور ڈیڈ ہارس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر مزید برڈن ہے. یعنی آپ اس کو ٹانگ ماریں گے، نہ اس کی وہ سکن بکھنی ہے، نہ اس کا گوشت بکھنا ہے، نہ کچھ اور الٹی بیماری لگائے گا. ڈیڈ ہارس کا یہ مطلب ہے. ٹانگ مارو گے آپ کی ٹانگ ہی اندر جائے گی تو برڈن ہی پڑ گیا نا الٹا. تو پرانی زندگی، پرانی لائف ایک ڈیڈ ہارس ہے. بہت بھلے اچھی تھی، بہت بری تھی، وہ ڈیڈ ہارس ہے، آپ پہ برڈن ہے. اپنی صفائی کریں دماغ کی اور ڈیلی بیسس پہ زندہ رہیں. اور گیم اگر ہو سکے، ٹائم اگر ہو سکے نکالیں، گیم کریں انجوائمنٹ کے لیے. اور یقین مانیں اگر 100 روپیہ ہے اس کی جگہ پہ جیب پہ 900 بھی ہوگا، فرق کوئی نہیں پڑنے والا. اگر گھر کا کپڑے پہنے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، گھر ہے، سارا کچھ ہے، تو 2 ارب کی بھی اتنی ہی ویلیو ہے. میں نے کل میرے ڈاکٹر یار ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست ہی بات کر رہے تھے کلاس فیلو، اس کا فون آیا. امریکہ چلے گئے ہیں میرے بیٹے اور وہاں پہ 50 لاکھ. میں نے کہا یار بڑا اچھا، میرا فرینک ہی آ رہا ہے. میں نے کہا یار 50 لاکھ، تجھے تو 50 ارب روپیہ ملنا چاہیے. پھر اس کے اندر ناچنا دولت کے اندر، پھر اس کے اندر تیرنا دولت کے اوپر. اچھا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ کس طرح؟ میں نے کہا اگر تمہیں ابھی گھر نے اور کوٹھی نے سکون نہیں نہ دیا تو تیرا بیٹا چلا گیا تو بعد چھنکنا بجائیں بعد سڑک پہ بیٹھ کے. ایک بچہ مر گیا انہیں واپس کتوں آنا تیرے؟ تیرا 2 تیرے چونگے جو بچے نے تو دوسرے دن آگے کریں گا. تو پھر بیگم تیری بھی ڈاکٹر، تمہیں ڈاکٹر، تو تمہیں بہ جائے سڑک کے اتنے، پھر ڈپریشن لا کے میرے کو علاج کروایا تھا چپ کر کے. یار یہ بات تو آپ نے بڑی، میں نے تو کبھی ان لائن پہ سوچا ہی نہیں ہے. میں کہا پھر آج تو یہ پرسوں کی بات ہے. میں نے کہا چل آج تو بعد اس کی سالگرہ تھی تو میں نے کہا کیا میسیج بھیجنا ہے. میں نے کہا فون ہی کر دو اس کو. تو وہ میں نے کہا چلو شکر ہے یہ دن ہونی سمجھ آ گئی ہے. تو اپنی سمجھ کو، مائنڈ کو کلوز اپ کبھی نہ کریں، کھلا رکھیں. جہاں سے کوئی چیز ملتی ہے وہ لیں اور آگے ڈلیور کریں. یہی زندگی ہے. تھینک یو ویری مچ.